اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها والصبوغ علی ان اسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على نبيه أمينه على الوحي وصفيه وخيارته من الخلق ورضيه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا ان اللہ غفور شکور. بلندتر صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم، کل بعض مومنین نے کہا پہلی مجلس میں نہیں تھا، آپ آیت کے بارے میں بتائیے گا. میں بتا چکا ہوں، تکرار کر رہا ہوں مومنین کی التماس پر. سورہ مبارکہ شورا 42واں سورہ ہے، 25ویں پارے میں ہے. تو 25ویں پارے کا 42واں سورہ اور 23ویں آیت کا ایک ٹکڑا ہے آیہ مودت، جس کی تلاوت کا شرف بندہ حقیر کو یہاں روزانہ حاصل ہو رہا ہے. ارشاد رب العزت جو اپنے حبیب کو سکھایا گیا کہ اے حبیب ان لوگوں کو کہ جو لوگ آ کر تمہیں تمہاری زحمتوں کا صلہ دینا چاہتے ہیں، جزا دینا چاہتے ہیں، اجر دینا چاہتے ہیں، کہہ دو کہ مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے. قل لا اسألکم علیہ اجرا، کوئی اجر نہیں چاہیے، الا المودۃ فی القربى، سوائے اس اجر کے کہ مجھے مودت چاہیے. اب یہاں نحوی بحث ہے، گرامر کی بحث ہے کہ یہ استثناء متصل ہے کہ استثناء منقطع ہے. نہ میں نے اس بحث میں پڑھنا ہے، نہ آپ کے سر میں درد کرنا ہے. بس اتنا آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، بحث یہ ہے کہ مودت اجر ہے یا کوئی الگ ہی سی چیز ہے. بہت توجہ. ہمارے علماء میں اختلاف ہے، بڑے بڑے شیعہ علماء میں اختلاف ہے. بعض نے کہا جی مودت اجر ہے، بعض نے کہا نہیں مودت اجر نہیں ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے، آپ جو ہے کسی کے پاس جاتے ہیں کسی کام سے اور اس سے کچھ پوچھنے جاتے ہیں، کوئی مسئلہ پوچھنے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کسی نے ابو الحسن اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ یہ بتائیے قبر میں جب سوالات ہوں گے، مثلا منکر و نکیر آ کے چلے گئے، اس کے بعد کون سے سوالات ہوں گے؟ تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ انشاءاللہ جب میں قبر میں جاؤں گا، جب وہ آئیں گے دوسرے فرشتے، تو میں وہاں سے تمہیں ٹیلی گراف کروں گا، بتاؤں گا کہ ان کے کیا سوالات ہیں. جو کام کی بات ہے مجھ سے پوچھو، جو فضول باتیں ہو مجھ سے نہ پوچھو. یہ ایک مزاج ہے، جواب دینے کا ایک طریقہ ہے. تمہیں ضرورت کس چیز کی ہے ہم تمہیں وہ بتا رہے ہیں. لوگ لے کر آئے تھے سونا چاندی ریشم تھان کپڑے یہ وہ رسول کو دینے کے لیے. رسول نے کہا مجھے اس اجر کی ضرورت، اگر کچھ کر سکتے ہو اجر تو تم نہیں دے سکتے.
دو اب یہاں پہ چیزیں سامنے آئیں گی اور دونوں اپنی جگہ پہ صحیح ہیں. اجر دینا تمہارے بس کی بات، بہت توجہ چاہ رہا ہوں، پوری توجہ. مودت اجر ہے یا اجر؟ جنہوں نے کہا مودت اجر ہی نہیں وہ تو ان کی جان چھوٹ گئی، استثناء منقطع بنا دیا. بولا اجر نہیں ہے، مودت اللہ کا الگ سے حکم ہے. وہ اجر ادا کرنے آئے تھے، رسول نے کہا اجر وجر نہیں، تمہارے بس کی بات نہیں ہے، میری رسالت میری زحمت کا تم اجر ادا کر سکو. ہاں یہ ایک الگ سے حکم ہے، اس کا اجر سے کوئی تعلق نہیں. یہ ایک الگ سے حکم ہے، میرے اہل بیت سے مودت رکھو. کچھ نے کہا کہ نہیں جی اجر ہی ہے، مودت اجر. وہ مشکل میں پھنس گئے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو مشکل سے نکالا. میں آپ کے سامنے کوئی قطعی فیصلہ نہیں کر رہا کہ مودت اجر ہے کہ نہیں ہے. میں علماء کی باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جس کو جو بات پسند آئے. دونوں باتیں ہمارے بزرگ علماء نے کہی ہیں، آپ کو اختیار ہے، آپ جسے چاہے چن لیں. جنہوں نے کہا کہ مودت اجر ہے، بڑی توجہ بڑی توجہ بڑی توجہ. آپ سب کہتے ہیں نا اجر رسالت، ہم یہاں اجر رسالت ادا کرنے بیٹھے ہیں. بہت سارے لوگ اس جملے کو نہیں مانتے، کہتے تمہاری اوقات تمہاری حیثیت تم اجر ادا کرو گے. بڑی توجہ. جنہوں نے کہا کہ ہم اجر کو مانتے ہیں یعنی مودت اجر ہے، ان کے جملے بتا رہا ہوں. انہوں نے لکھا، انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ سنو اجر کی قسمیں ہیں. بڑی توجہ رہے، بڑی توجہ. حکم شریعت یہ ہے، جب آپ کسی سے ڈیلنگ کرتے ہیں کہ میرے لیے یہ دیوار بنا دو، میرے لیے یہ الماری بنا دو، میرے لیے یہ کام کر دو، میرے لیے اس مسئلے کو سیٹ کر دو، اس کو میرے لیے مینٹین کر دو، تو اس سے آپ ایک ڈیلنگ کرتے ہیں کہ یہ کام کرو، یہ دیوار بناؤ، میں تمہیں اس دیوار کے بنانے کے مثلاً 1000 روپے دوں گا. توجہ آ جائے یا نہیں ہے؟ میں تمہیں اس دیوار کے بنانے کے 2000 روپے دوں گا. مجھے نہیں معلوم یہاں دہاڑی کیا ہے لاہور شہر میں، بہرحال جو بھی ہے 1000 روپے 2000 روپے آپ نے طے کر لیے. حکم شریعت یہ ہے کہ مزدور کی پیشانی کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے اس کی اجرت دو، اور اجرت جتنی طے کرو اس سے تھوڑا سا زیادہ دو. آپ نے 2000 طے کی، حکم شریعت یہ ہے کہ 100 روپے اوپر تو 2100 روپے کر کے دے دو کہ بھائی چائے پی لینا مثال کے طور پر. توجہ چاہ رہا ہوں، بڑی توجہ، میں کچھ کہنے لگا ہوں. ساری دنیا سے اگر میں معاملات کروں گا، ڈیلنگ کروں گا، جس سے جس کی جتنی اجرت طے کروں گا، میرے اختیار میں ہے کہ میں تھوڑا بڑھا کے دے سکتا ہوں. بڑی توجہ بڑی توجہ. لیکن یہاں اس کی زحمتوں کے اجر کی بات ہو رہی ہے جس سے بڑھنے کا تصور ہی فضول ہے. آپ بتائیے کسی انسان میں دم خم ہے کہ وہ یہ کہے کہ نبی نے جتنی زحمت کی میں نے اس سے بڑا اجر دیا؟ آپ کان پکڑ کے کہیں گے نعوذ باللہ من ذالک. کس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ نبی کی زحمت سے بڑا اجر لا کے رکھے؟ وہ نبی جس نے یہ کہا ما اوذی نبی مثل ما اوذیت، کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی مجھے دی گئی. یہ ان علماء کے جملے نقل کر رہا ہوں جو مودت کو اجر رسالت مانتے ہیں اور ہماری زبان کے مطابق استثناء کو متصل مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مودت اجر ہے. جب اتنا ثابت ہو گیا، جب اتنا فیصلہ ہو گیا، جب اس منزل یقین پر ہم آ گئے کہ کوئی بھی مصطفیٰ کو ان کی زحمتوں کا اجر ان کی زحمتوں سے زیادہ نہیں دے سکتا، اور اگر وہ چیز لا کر دے جو ان کی زحمتوں سے کم ہو تو وہ اجر نہیں کہلاتی ہے، تو کم سے کم کچھ ایسا ہونا چاہیے جو مصطفیٰ کی زحمتوں کی برابری کرے. وہ برابری کرنے والی شے علی، حسن، حسین اور فاطمہ کی مودت کا نام ہے. بڑی توجہ بڑی توجہ. پوری توجہات ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہاں پہ آ کے عقل انسانی حیران رہ جاتی ہے کہ میں جو مجلس میں آ کے بیٹھ رہا ہوں، کیا یہ میرا بیٹھنا نبی کی زحمتوں کی برابری کرتا ہے؟ کوئی بھی اگر کہے گا اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں. پوری توجہ پوری توجہ. اس سے بڑا نادان کہ جی میں نے نبی کی زحمتوں کا اجر. فردن اگر دیکھا جائے تو کسی میں اتنی ہمت نہیں کوئی